الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. کیسے سمجھیں گے تیری شان زبانے والے،
مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں۔ ٹھہرو ٹھہرو کہ وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو 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 کہ وہ زلف ہٹانے والے۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے۔ اس میں حیدر بھی ہے، سہرا بھی ہے، حسنین بھی ہے، اس میں حیدر بھی ہے، زہرا بھی ہے، حسنین بھی ہے، کتنے عرفات ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے۔ بعد از حمد و ثنا، عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعہ المبارک کا عنوان جو کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزبان عیسیٰ علیہ السلام کائنات میں جتنے بھی نبی تشریف لائے، ہر نبی نے اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ اپنی امتوں کو یہ بتایا کہ ہم تمہیں ایک خبر دینے آئے ہیں کہ ہمارے بعد وہ ہستی آنے والی ہے جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔
ہر نبی نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی، اور جتنی آسمانی کتابیں اللہ کریم نے نازل فرمائیں، ہر کتاب میں جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، دیگر احکام شریعت بیان فرمائے، وہاں پہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور سارے نبی یہ خوشخبری دیتے رہے، چونکہ عالم ارواح میں اللہ نے سارے نبیوں کو بتایا تھا کہ تمہارے بعد میرا آخری نبی آنے والا ہے، اور اگر وہ تمہاری موجودگی میں آ جائے تو تم نے اپنا کلمہ نہیں پڑھنا، پھر میرے پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت سی آیات موجود ہیں، لیکن اپنے موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ اور جو نبیوں کی ایک کڑی ہے، سلسلہ ہے، اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو نبی آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور مسلمان کی یہ شان ہے کہ یہ گزرے ہوئے تمام انبیاء کا ادب کرتا ہے اور سارے نبیوں کی نبوت کو ماننے والا ہے۔ جو اللہ کے نبیوں پہ کتابیں اتریں، صحیفے اترے، اللہ کے احکام اترے، ان سب کو ماننے والا ہے۔ اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، اور اولو العزم بڑی عظمت والے نبی اور رسول ہیں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں روح اللہ بھی کہا قرآن نے، کلمت اللہ بھی کہا، اور جن کی والدہ کے نام پہ اللہ نے پوری سورہ مریم نازل فرمائی ہے۔ یہاں آپ نے غور کرنا ہے کہ قرآن میں ذکر عیسیٰ بھی کثرت سے آیا ہے، اور جناب مریم کے تو نام پہ اللہ کریم نے پوری سورت نازل فرمائی، اور سورہ آل عمران کے اندر کثرت سے ذکر فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ مصطفیٰ کے قرآن کو بھی مانے، اور جو قرآن کا بے ادب ہے وہ در حقیقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گستاخ ہے، وہ جناب مریم کا بھی گستاخ ہے، گزرے ہوئے تمام انبیاء کا وہ بے ادب ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، عبد اللہ ہیں۔ اتنا کچھ ہم مانتے ہیں کہ وہ کلمات اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، عبد اللہ بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، لیکن ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے بولیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس بات پر قرآن پاک شاہد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس باطل عقیدے کا رد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ لوگ ان کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب پر جو قرآن اترا، اس قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، بلکہ وہ رسول اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، کلمت اللہ بھی ہیں، اور عبد اللہ ہیں۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ اور ایک سورت نے سارے باطل عقیدے پاش کر دیے، فرمایا قل هو اللہ احد۔ کبھی غور بھی کریں، قل هو اللہ احد، مصطفیٰ زبان کو حرکت دیجئے اور آپ اعلان فرمائیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد نہ اس کا ماں باپ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے کوئی برابر نہیں،
وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اس کی کوئی مثل کوئی نظیر نہیں، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ اللہ کے قرآن نے دیا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کثرت سے فرمایا۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الصف کی، یہ آیت نمبر 6 ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، کہ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نے، قرآن کے ایک ایک کلمہ کے اندر بہت سے اشارات ملتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، بغیر باپ کے اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ماں کی طرف نسبت فرمائی۔ فرمایا عیسیٰ ابن مریم ہیں، ابن اللہ نہیں ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں جو مجھ سے پہلے کتاب آئی ہے تورات، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اللہ نے اتاری اس کا نام ہے تورات۔ فرمایا میں اس تورات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ جناب موسیٰ بھی سچے نبی تھے اور ان پر اترنے والی کتاب تورات بھی برحق کتاب ہے، مصدقا لما بین یدی من التورات، جو مجھ سے پہلے تورات گزری ہے وہ کتاب حق ہے، جناب موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو جو گزری ان کی میں تصدیق کر رہا ہوں۔ لیکن فرمایا بس یہاں سلسلہ ختم نہیں ہوا، اگلی بات سنو، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، جو میرے بعد آئے گا نا، فرمایا جس کی میں خوشخبری دینے آیا ہوں وہ میرے بعد آنے والا ہے اور اس کا نام ہے احمد، ہے رسول برسول، عام رسول نہیں بلکہ سب سے اونچی شان والا رسول ہے، جس کا اشارہ ہوگا تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جائے گا، جس کی انگلی اٹھے گی چاند شک ہو جائے گا، جو ہاتھ اٹھائے گا ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جائے گا، جو پاس سے گزرے گا، میں نے تو ہاتھ رکھ کے قم باذن اللہ کہا مردے زندہ ہو گئے، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے نا وہ قم باذن اللہ نہیں کہے گا، جو میرے بعد آنے والا ہے وہ ہاتھ رکھ کے قم باذن اللہ نہیں کہے گا، وہ جس پتھر کے پاس سے گزر جائے گا وہ پتھر بھی اس کا کلمہ پڑھے گا، درخت کے پاس گزرے گا درخت بھی اس پر سلام پیش کرے گا، وہ عام رسول نہیں، وہ سید الرسول ہے، وہ سید الانبیاء ہے، وہ خاتم النبیین ہے، اس کی شانیں سارے نبیوں سے وراء الورا ہیں، بلکہ یہ وہ ہستی ہے جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور اگر کلندر لاہوری سے پوچھ لیں، اقبال سے پوچھ لیں تو وہ کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں ستاروں کی چمک بھی مصطفیٰ کے نام سے ہے، سورج کی روشنی بھی مصطفیٰ کے نام سے ہے، زمین جو قائم ہے یہ رسول اللہ کے صدقے قائم ہے،
اور اگر آسمان کا یہ خیمہ اللہ نے لگایا ہے تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا لگایا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بعد ایک رسول بڑی شانوں والا، بڑی عزت والا، بڑے مقام والا، بڑی بلندی والا، کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا وہ وہاں سے بھی آگے جائے گا، جہاں تک کوئی نہیں پہنچا۔ اور حضور کی حدیث پاک ہے، فرمایا ان لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ فرمایا میں رب کے اتنا قریب ہوتا ہوں کسی وقت کہ جہاں کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی مقرب فرشتہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، میں وہاں پہنچتا ہوں۔ فرشتے نے پہنچنا کیا ہے؟ فرشتہ تو مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دینا اپنے لیے معراج سمجھتا ہے۔ فرشتوں کے لیے تو یہ شرف کی بات ہے کہ انہیں آقا کے قدموں کا بوسہ لینے کا شرف مل جائے، آقا کی تلیاں چومنے کا شرف مل جائے۔ فرشتے تو حضور کے قدموں کو چومنا شرف سمجھتے ہیں، تو فرشتے وہاں فرمایا کیسے پہنچیں گے؟ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں پر آمنہ کا لال پہنچ سکتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی رسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ حضور کے نام بہت زیادہ ہیں، ان لی اسماء، حضور نے فرمایا میرے بہت سارے نام ہیں، ایک نام نہیں ہے، حضور کے نام بے شمار ہیں۔ فرمایا انا محمد، میں محمد بھی ہوں، انا احمد، میں احمد بھی ہوں، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میری ایک صفت حاشر بھی ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کا حشر میرے قدموں کے اوپر ہوگا۔ میری یہ صفتیں ہیں، میرا یہ شرف ہے کہ میں محمد کی صفت بھی رکھتا ہوں، مجھے احمد بھی اللہ نے نام دیا۔ زمین پر آقا کا نام ہے محمد اور آسمان والے احمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احمد نام پکارا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، محمد کیوں نہیں کہا؟ اسمہ احمد کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ادھر سے تھے، جس دیش میں جو نام رسول اللہ کا مشہور تھا جناب عیسیٰ نے وہی بتانا تھا نا، کہ ادھر والے احمد کہتے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے احمد آنے والا۔ توجہ فرمائیں ذرا، آسمان کی بلندیوں سے جناب آدم علیہ السلام کو ندا آتی ہے کہ آخر پہ احمد آنے والا، جناب ابراہیم کو ندا آتی ہے احمد آنے والا ہے، جناب عیسیٰ کہتے ہیں احمد آنے والا ہے۔ جب آ گیا تو سب نے کہا محمد تشریف لے آئے۔ آسمان والے احمد کہتے ہیں، زمین والے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ احمد کا معنی ہوتا ہے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور محمد کا معنی ہے جس کی اللہ سب سے زیادہ تعریف کرے۔ سرکار کے تو نام ہی کمال کو بتا رہے ہیں۔ فرشتے بڑی تسبیح کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی جناب التحیات میں، کوئی پاکی بیان کر رہا ہے۔ رب نے آسمانوں پہ نام احمد رکھا، فرمایا فرشتوں تم صدیوں سے تعریف کر رہے ہو، لیکن ایک وہ بھی ہے جس کی عمر 63 سال ہے، لیکن احمد وہ ہوگا، تمہاری صدیاں عمر ہوگی لیکن ہزاروں سال، کروڑوں سال جس کی عمر ہے وہ احمد نہیں بن سکتا۔ احمد صرف ہم نے ایک بنایا ہے اور وہ آخر پہ آنے والا ہے۔ احمد اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، بلکہ میں کہتا ہوں فرشتوں کے ساری زندگی کے سجدے ایک طرف، فرشتوں کے ساری زندگی کے سجدے ایک طرف، اور آمنہ کے لال نے جب سر
کعبے کے سامنے سجدے میں رکھا اور کافروں نے اوپر اوجڑی رکھ دی، میرے آقا کا وہ ایک سجدہ کیا، ایک تسبیح ساری کائنات کے سجدوں سے آگا۔ حضور احمد ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام ہے احمد، میرے بعد آئے گا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر سرکار تک تقریباً 650 سال گزرے۔ بات بڑی باریکی والی ہے، اگر جاگ رہے ہیں تو پھر بولیں۔ تقریباً 6 صدیوں کے قریب عرصہ گزرا۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا تھا میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام ہوگا احمد۔ 6 صدیوں میں کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں، یہ بات یاد رکھیں اور دعائیں دیں، 6 صدیوں میں اتنے انسانوں میں کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں پیدا ہوا جس کا نام کسی نے احمد رکھا ہو۔ کسی کا نام سرکار سے پہلے احمد نہیں ہے، اور بڑے نام ہیں، لیکن احمد نام اللہ نے کسی کو رکھنے ہی نہیں دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی نام رکھے تو کوئی شک میں پڑ جائے، ہو سکتا ہے یہ وہ احمد ہے جس کی خبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ رب نے کسی کو نام احمد رکھنے ہی نہیں دیا کہ شک کا شبہ، شک اور ریب پیدا ہی نہ ہو کہ وہ احمد کون ہے جس کی خبر جناب عیسیٰ نے دی تھی۔ اللہ نے نام کسی اور کو رکھنے ہی نہیں دیا۔ جب جناب آمنہ کے گھر میں، جناب عبداللہ کے آنگن میں، جناب عبد المطلب کی گود میں نبیوں کا سردار آیا تو اس کا نام احمد رکھا گیا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جس کی خبر جناب عیسیٰ نے دی تھی 600 سال میں کوئی اور نہیں آیا، یہی وہ پیارا محبوب ہے جس کے آنے کی خبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ تو فرمایا اس کا نام ہوگا احمد، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اور حمد اللہ کی وہی سب سے زیادہ کر سکتا ہے جو اللہ کو زیادہ پہچاننے والا ہے۔ تو کائنات میں اللہ کے سب سے قریب جو ہستی ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے، جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی شخصیت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تو قرآن نے کہا کہ وہ نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، وہ رسول آئے گا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی۔ لیکن یہ جو انجیلیں موجود ہیں ان میں بڑی تبدیلیاں ہو گئیں، لیکن تبدیلیوں کے باوجود ایسے کلمات انجیل کے اندر موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کے آنے کی بشارت دی ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کے آنے کی خوشخبری دی ہے۔ اس میں سے میں آپ کو 1-2 مقام انجیل میں سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں دعا کروں گا اللہ تمہیں ایک اور مددگار بخشے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے آنے کی خوشخبری جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اور ایک جگہ اور فرمایا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ یعنی میں جاؤں گا تو وہ ہستی آئے گی۔ تو حضرت عیسیٰ کے بعد تو کوئی اور نبی آیا ہی نہیں، وہ صرف ایک ہی آیا ہے جو جناب عیسیٰ کا بھی امام ہے، جو ساری کائنات کا تاجدار ہے۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک سچائی کا پیکر آئے گا جو دنیا کو سچ کی دعوت دے گا،
جو دنیا کو حق کی دعوت دے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو بتا رہی ہے کہ جناب عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد ایک آنے والا ہے، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، اور وہ کس مقام کا مالک ہے۔ یہ تو وہ انجیلیں ہیں جو بائبل کے اندر موجود ہیں اور یہ پڑھتے ہیں، کرسچینز پڑھتے ہیں، اس کے اندر بہت سے مقامات ہیں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے کسی اور کے آنے کی۔ ایک ان کی انجیل ہے انجیل برناباس، اس کے اندر بھی تو بڑے واضح لفظوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی، بہت واضح لفظوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ اس مقام کا مالک ہے، وہ اس بلندی کا مالک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس قابل نہیں کہ اس کے جوتوں کے تسمے بھی کھول سکوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ اتنا مقدس، اتنا بلند ہے، اتنی رفت کا مالک ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کے جوتوں کے تسمے کھولوں، لیکن اللہ نے فضل کیا، میں نے اس کی زیارت کی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کی زیارت کی ہے، اور اس کا نام ہے ایڈمائریبل، جو ان کی انگلش میں یہ ساری انگلش لکھی ہوئی ہے، تو وقت کی نزاکت کے اعتبار سے میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دا نیم آف مسیحا از ایڈمائریبل، جو میرے بعد آنے والا ہے اس کا نام ہے قابل تعریف۔ انگلش آپ کو صحیح آتی ہے، میری انگلش کمزور ہے۔ ایڈمائریبل کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، اور اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا معنی بنتا ہے محمد۔ جناب عیسیٰ نے بھی بتایا جو میرے بعد آنے والا ہے نا اس کا نام ہے تعریف والا، ایڈمائریبل، اور ایک جگہ فرمایا وہ آخری نبی ہوگا، اس کے بعد سچا نبی اور کوئی نہیں آئے گا۔ یہ یہاں موجود ہے کہ وہ آخری نبی ہوگا، میرے بعد آئے گا، اور اس کے بعد کوئی سچا نبی نہیں آئے گا۔ ہاں جھوٹے بہت سے آئیں گے، یہ موجود ہے کہ اس کے بعد جھوٹے آئیں گے، سچا نبی اور کوئی نہیں آئے گا۔ سچے نبیوں کی لسٹ کا آخری جو نبی ہے وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ جناب there shall not come after him true prophet، ان کا ان کے بعد سچا نبی اور کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ہاں جھوٹے آئیں گے، سچا نبی وہی ہوگا۔ اپنے حواریوں، اپنے صحابہ کو جناب عیسیٰ نے یہ بتایا، جب انہوں نے سنا کہ وہ نبی بڑی شان والا ہوگا، وہ بلندیوں کا مالک ہوگا، وہ رفتوں کا مالک ہوگا، تو سارے حواری کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا او گاڈ سینڈ اس دا میسنجر۔ انہوں نے کہا اے اللہ جس کی بات جناب عیسیٰ کر رہے ہیں وہ نبی ہمیں جلدی بھیج دے تاکہ ہم بھی اس پیارے آقا کی زیارت کر لیں۔ اور پھر انہوں نے کہا او محمد کم کوئکلی فار دا سلویشن آف دا ورلڈ، اے پیارے محمد جلدی آ جائیں، آپ آئیں گے تو کائنات کو دکھوں سے نجات مل جائے۔ اور جس کا ذکر جناب عیسیٰ نے کیا اور راہب گرجوں میں بیٹھ کر میرے آقا کا انتظار کرتے رہے کہ جس کی خبر جناب عیسیٰ نے دی تھی وہ کب آئے گا، جن خوش نصیبوں کے مقدر میں تھا وہ انتظار کرتے رہے، اور انہیں آقا کی زیارت بھی ہو گئی اور انہیں اللہ نے ایمان بھی عطا فرما دیا۔ وہ جو راہب جناب صدیق اکبر گئے تھے نا شام کے اندر تجارت کے لیے، تو رات کو خواب میں آپ نے دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کے جھولی میں آ گیا۔ صبح اٹھے، اس وقت کتابوں کے جاننے والے یا عیسائی تھے یا یہودی تھے، تو ایک راہب تھا، عیسائیوں کا عالم تھا، اس کے پاس گئے اور جا کے فرمایا کہ میں ایک خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا خواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے رات چاند کو دیکھا ہے کہ ٹوٹ کر میری جھولی میں آ گیا۔ اس نے کہا مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔
میرا نام ابو بکر ہے۔ اس نے کہا من ای قبیلۃ انت، تیرا قبیلہ کیا ہے؟ فرمایا قریش، میں خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا کام کیا ہے، پیشہ کیا ہے؟ ماذا عملک؟ فرمایا تجارت، میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ اس نے کہا کس شہر میں رہتے ہو؟ فرمایا مکہ، میں مکہ میں رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا پھر سینے سے کپڑا ہٹاؤ، تمہارے سینے پہ کالا تل بھی ہوگا۔ جناب صدیق اکبر نے جب چادر ہٹائی نا تو وہ کالا تل نظر آیا۔ اس نے کہا تجھے مبارک ہو، تیرا ذکر ہماری کتابوں میں، پہلی کتابوں میں، صحیفوں میں موجود ہے۔ تو آخری نبی کا پہلا صحابی بنے گا اور تو اس کا مشیر بنے گا، اور ان کے وصال کے بعد تجھے پہلی خلافت ملے گی۔ جناب صدیق اکبر تو حضور کو پہلے ہی جانتے تھے، پہلے ہی سرکار کے قریب تھے، دوست تھے۔ جب واپس آئے نا تو حضور نے جب اعلان نبوت کیا، صدیق اکبر حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں آپ کو جانتا ہوں، آپ جیسا صادق کوئی نہیں، آپ جیسا امین کوئی نہیں، آپ جیسا حسن اخلاق کا پیکر کوئی نہیں، آپ جیسا اعلیٰ کردار کا مالک کوئی نہیں۔ آقا تیری سیرت بھی اعلیٰ ہے، تیری صورت بھی اعلیٰ ہے، تیرا اٹھنا بھی بے مثال ہے، تیرا بیٹھنا بھی بے مثال ہے، تیرا بولنا بھی بے مثال ہے۔ محبوب آپ بے عیب ہیں، لیکن دل کی تسلی کے لیے کوئی معجزہ تو دکھا دیں، کوئی معجزہ دکھا دیں۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر الرؤیا التی رأیت بالشام، فرمایا جو ملک شام میں خواب دیکھا تھا، فرمایا اب بھی معجزہ مانگ رہے ہو؟ جو ملک شام میں تو نے خواب دیکھا تھا کہ تیری جھولی میں چاند گرا تھا، فرمایا وہ چاند دیکھ کر بھی، وہ خواب دیکھ کر بھی، وہ راہب کی باتیں سن کر بھی اب مجھ سے پوچھتے ہو معجزہ دکھائیے۔ جناب صدیق اکبر نے کہا آقا پھر ہاتھ بڑھائیں، پہلے دوست تھے اب آپ کے غلام بن گئے۔ جناب جناب عیسیٰ نے احمد نام استعمال کیا، میرے بعد احمد آئے گا، اور 4 جگہ اللہ نے فرمایا محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 4 مقام ایسے ہیں قرآن پاک میں جہاں سرکار کا نام نامی اسم گرامی محمد ذکر کیا گیا۔ کیا نام ہے؟ احمد دیکھو تو کمال، محمد دیکھو تو کمال۔ جناب عبد المطلب سے پوچھا، مکے والوں نے جب عقیقہ کیا، دعوت کی جناب عبد المطلب نے، پوچھا ما سمیت ابنک یا عبد المطلب، عبد المطلب اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا سمیتہ محمد، میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ اس نے کہا عجیب نام ہے، پہلے ہمارے بڑوں کے اندر، ہمارے باپ دادا میں یہ نام معروف نہیں ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے فرمایا میں نے اس کا نام اس لیے محمد رکھا ہے کہ زمین والے بھی اس کی تعریف کریں گے، عرش والا بھی اس کی تعریف کرے گا۔ زمین والے بھی اس کا نام، اس کی عظمتیں بیان کریں گے، اور عرش والا بھی اس کی تعریف بیان کرے گا۔ اور محمد کہتے ہی اسے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرہ، جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کافر جو تھے نا مکے کے، وہ جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو وہ عجیب باتیں کرتے، تو محمد ایسے ہیں، محمد ایسے ہیں، محمد ایسے ہیں۔ تو ایک ان میں سے سمجھدار بندہ تھا، اس نے کہا تم عربی دان ہو، عربی تمہاری زبان ہے، بے وقوفوں والی باتیں نہ کرو، یا محمد کہنا چھوڑ دو یا گلے کرنے چھوڑ دو۔ اس نے کہا محمد اسے کہتے ہیں جو بے عیب ہو، اور تم محمد بھی کہہ رہے ہو اور گلے بھی کر رہے ہو۔ جو محمد ہو اس میں عیب نہیں ہوتا، جس میں عیب ہو وہ محمد نہیں ہوتا۔
انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم انہیں محمد نہیں کہیں گے، ہم انہیں مزمم کہیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو حضور نے فرمایا دیکھو رب میری شان کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ وہ جس مزمم کی بیان کر رہے ہیں نا برائیاں، وہ کوئی اور ہے، میرا نام تو رب نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیڈا نام سائیں سہل ہے سفراں دا، تیڈے نام کو شام سویر چما، تیڈا نام سائیں سہل ہے سفراں دا، تیڈے نام کو شام سویر چما، تیڈے نام کو ادبوں ہاتھ لاواں، بد ہاتھ اپنے بہوں دیر چما۔ توصیف تیڈی ہے قرآن دے وچ، ہر حرف تے زبر تے زیر چما، میرے لب ارشد کافور تے نہیں، میرے لب ارشد کافور تے نہیں، پر میرا دل آدھا ہے تیرے پیر چما، میرا دل آدھا ہے تیرے پیر چما۔ اور محمد یہ ایک نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ اللہ نے یہ نام اتنا بلند کیا ہے، کسی کتے کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رب نے محمد کا نام عرش کے پائے پہ لکھ دیا، عرش کے کنارے پہ لکھ دیا، جنت کے پتوں پہ لکھ دیا، جنت کے دروازوں پہ لکھ دیا۔ زمین پہ دیکھو گے تو محمد محمد کی صدا آئے گی، آسمان کی طرف دیکھو گے تو محمد کی صدا آئے گی۔ تم کہاں سے مٹاؤ، تجھے کیا پتا مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ ارے تجھے کیا علم دنیا کے کتے زمین پہ بھونکنے والے، تجھے کیا پتا جو جوڑوں سمیت عرش پہ جائے اسے محمد کہتے ہیں، جو رب کو بے پردہ دیکھے اسے محمد کہتے ہیں، جو زمین پہ بیٹھ کر نظر اٹھائے تو عرش معلیٰ پہ جائے اسے محمد کہتے ہیں، جو زمین پہ کھڑا ہو کر ہاتھ بلند کرے تو جنت کی انگوروں کا گچھا پکڑ لے اسے محمد کہتے ہیں، جو ہاتھ اٹھائے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ ارے جو پاس سے گزر جائے، پتھر بھی سلام بھیجے، درخت بھی سلام بھیجے اسے محمد کہتے ہیں، جو پیالے میں انگلیاں رکھے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں اور 1400 صحابہ پی لیں پھر بھی ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں، جو درخت کو بلائے درخت چل کے آ جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ ارے جسے پاگل اونٹ بھی سجدہ کرے اسے محمد کہتے ہیں، جسے ہرن بھی یا رسول اللہ کہہ کے پکارے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کی گود میں حسن و حسین آئے اسے محمد کہتے ہیں۔ دنیا داروں کو کیا پتا مقام مصطفیٰ کیا ہے، تو قبر میں جائے گا تجھے پتا چلے گا مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ تو جب حشر کے میدان میں پیش ہوگا اور حوض کوثر پہ حسین کا نامہ ہوگا تجھے پھر پتا چلے گا مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ سرکار کی بشارت جناب عیسیٰ نے دی، فرمایا میرے بعد آنے والا، بشارت دے دی، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ روشن نشانیاں لے کے آ گیا، وہ محبوب، وہ نبی، وہ سید الانبیاء جب روشن نشانیاں لے کے آیا تو قالوا ھذا سحر مبین، وہ بدبخت ماننے کی بجائے کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ جب سورج واپس آیا، چاند ٹوٹا، جب سارے معجزے ظاہر ہوئے تو ماننے کی بجائے انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کے وہ معجزے ہیں جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائے، جو اللہ نے سرکار کو معجزات عطا فرمائے، یہ وہ معجزات ہیں۔ چاہے یہاں جو احمد ہے اللہ نے فرمایا اس کا نام احمد ہوگا،
غلام احمد نہیں ہوگا۔ پہنچے ہو کہ نہیں؟ ایک بے ایمان اٹھا بر صغیر کی سرزمین سے، بدبخت اٹھا، جاہلوں کا امام اٹھا، اس نے کہا یہ جو احمد کی بشارت دی ہے نا حضرت عیسیٰ نے، اس نے کہا یہ میں ہوں مرزا غلام احمد قادیانی، تو رب نے اس کے منہ پہ تھپڑ پہلے ہی مار دیا، فرمایا تیرا نام ہے غلام احمد، جس کی بشارت عیسیٰ نے دی ہے وہ غلام احمد نہیں، وہ احمد مجتبیٰ ہے، غلام احمد نہیں۔ تو اس نے کہا نہیں میں نبی ہوں، آئی ایم دا میسنجر آف گاڈ۔ تو اس نے کہا جناب پیر میر علی شاہ اٹھے، 25 اگست ہے، جناب پیر میر علی شاہ صاحب اٹھے، فرمایا تیرے لیے تو غلام ہی کافی ہے، غلام کیا علی دی بھی لوڑ نہیں، مہر علی کافی ہے، تیرے جیسے کمینوں کے لیے علی بھی نہیں، علی کا بیٹا مہر علی کافی ہے۔ 25 اگست کو پھر لاہور کی سرزمین نے دیکھا جو کہتا تھا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، ایک فرشتہ بھی ہے، اس فرشتے کا نام کیا ہے پوچھا، وہ کہنے لگا ایک فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، ٹیچی ٹیچی انگلش کا فرشتہ ہے اور وحی بھی انگلش میں آتی ہے، اور ایک فرشتے کا نام ہے مٹھن لال، وہ کہتا ہے یہ فرشتے مجھ پر وحی لے کے آتے ہیں۔ وہ بدبخت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور میں مناظرہ کر لو، نہیں آیا، پھر اس نے کہا نہیں جی مباہلہ کرنا ہے، مباہلہ کرنا ہے آپ سے، آپ بھی ایک بیمار کے لیے دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں، جس کی دعا سے بیمار صحیح ہو جائے وہ سچا۔ آپ نے فرمایا بیمار تو ڈاکٹر بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، قبرستان چلتے ہیں، تم بھی قبر پہ جاؤ اور قم باذن اللہ کہو، میں بھی قم باذن اللہ کہتا ہوں، جس کے کہنے سے مردہ زندہ ہو جائے وہ بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے۔ یہ چیلنج کوئی مائی کا لال نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا جی تفسیر لکھیں، میں بھی لکھتا ہوں، آپ بھی لکھیں، عربی میں تفسیر لکھیں گے، مقابلہ ہوگا، جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ سچا۔ فرمایا نبی تفسیریں تھوڑی لکھتا ہے، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نبی کتابیں لکھتا نہیں، نبی پہ کتاب آتی ہے۔ اس نے کہا ہم عربی تفسیر لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا تفسیریں لکھنا کوئی بڑی بات نہیں، تم بھی قلم رکھو کاغذ پہ، میں بھی قلم رکھتا ہوں کاغذ پہ، تو بھی کہہ لکھ، میں بھی قلم کو اشارہ کرتا ہوں، جس کے کہنے پہ قلم خود لکھے وہ سچا۔ لوگ سننے والے حیران ہو گئے، بعد میں پوچھا حضور اتنا بڑا دعویٰ، مردوں کو زندہ کرنے کی بات، قلم کے اپنے آپ لکھنے کی بات، آپ نے فرمایا کٹی قلے دے زور تے گدری۔ وہ 25 اگست تھی 25 اگست اور سن 1900 تھا، فرمایا کٹی قلے دے زور تے خود دیے، اسی دعوے آپ نہیں کیتے، سائیاں کروائے۔ فرمایا اس کا زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو یہ احمد ہوگا، فرمایا اس کا نام، غلام احمد نہیں ہوگا، غلام احمد نہیں ہوگا۔ تو وہ کسی عالم سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی کے لیے کم از کم کیا ہونا چاہیے؟ جج نے پوچھا اس وقت جب مقدمہ چل رہا تھا کہ آپ بتائیں جی نبی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا کم از کم بندے دا پتر ہونا ضروری ہے۔ یہ تو انہوں نے کیا بندے دا پتر ہی نہیں جڑا نبی ہونے کا دعویٰ کیتے بیٹھے، اس کی عادات ہی انسانوں والی نہیں ہے۔ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے جس نبی کی بشارت دی اس کا نام ہے احمد۔ فرمایا وہ نبی آئے گا، اس کے آنے کے لیے کائنات سجائی گئی،
اس کی خاطر اللہ نے سارا نظام بنایا، اور وہ صدر کائنات ہے، کیونکہ صدر آخر پہ آتا ہے، صدر کائنات آخر پہ آئے گا، وہ محبوب آ گیا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جن کے نبی خود بشارت دیتے رہے، جو ان کا نام لینے والے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے، لیکن جن کے دلوں پہ مور لگی ہو، ان کے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور خود دعائیں کرنے والے کہ مجھے بھی مصطفیٰ کا امتی بنا۔ تو ابھی زندہ ہیں، آئیں گے، زمین پر اتریں گے اور سرکار کا امتی بن کے جہاد کریں گے، اور پھر سرکار کی جہاں قبر مبارک ہے وہاں پہ ان کی قبر بنیں گے۔ 3 قبریں ہیں وہاں، چوتھی کی جگہ باقی ہے، وہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تدفین ہوگی۔ قیامت کو سرکار نے فرمایا جب ہم اٹھیں گے نا تو 4 ہستیاں ایک جگہ سے اٹھیں گے، 4 ہستیاں، ایک میرے مصطفیٰ۔ پتہ چلے گا جب قیامت نو میرا نبی آیا نا، قیامت کے دن حضور اٹھیں گے، ساتھ جناب عیسیٰ، جناب ابو بکر صدیق، جناب فاروق اعظم۔ تو جناب عیسیٰ تو حضور کی بشارتیں دینے والے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ در حقیقت جناب عیسیٰ کی بھی بے ادبی ہے، جناب عیسیٰ سے بھی دشمنی ہے جس نے میرے آقا کی بے ادبی کی۔ ہم پرامن ہیں، چرچوں کو آگ لگانا ہمارا دین اس کی اجازت ہے، بولیں تو صحیح نہیں دیتا۔ جو ہمارے ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آگ لگی ہے یا کسی نے جلایا ہے تو ان کو پکڑنا چاہیے، سزا دینی چاہیے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، لیکن جس نے گستاخی کی ہے اسے بھی کیفر کردار تک پہنچانا یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ ہمارا یہ پیغام پرامن پیغام آگے پہنچنا چاہیے حکومت وقت تک کہ لوگوں کے جذبات یہ ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی گستاخی جس بدبخت نے کی، گالیاں بکیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، تو پہلے ان بدبختوں کو سزا دینی چاہیے، لٹکانا چاہیے انہیں۔ اور بعد میں دوسرا معاملہ ہے، اگر کسی نے چرچ کو آگ لگائی ہے اس کو کریں اس کے اوپر مقدمہ اور چلائیں مقدمہ، ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں، بلکہ یہ چرچ جلے ہیں نا، گھروں کو بھی آگ لگی ہے، جو کرسچین بچے ہیں، جانیں جو بچی ہیں نا ان کی، یہ بھی بتائیں کہ وہ ہم نے بچائی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، وہ مسلمانوں نے ہی بچائی ہے، اپنے گھروں میں پناہ دی ہے، مسلمانوں نے ان کے بچوں کو بچایا ہے، ان کے جناب عورتوں کی حفاظت کی ہے، ان کو کھانا وغیرہ دیا ہے۔ تو باقی گھر تو وہاں سے ٹرانسفر ہو نہیں سکتے تھے، جتنا ہو سکا مسلمانوں نے سپورٹ کی۔ ہاں جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کو پکڑنا چاہیے، اور ایک اور مطالبہ ہے کہ جو بے گناہ پکڑے جا رہے ہیں، یہ ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ بے گناہ لوگوں کو گرفتار نہ کیا جائے۔ کوئی بیچارہ فیکٹری سے آ رہا ہے یا کوئی اپنے کام جا رہا ہے، جس کا جرم ثابت ہے، جس پہ مقدمہ ہے، اس کو پکڑ کے آپ ٹرائل کریں۔ بے گناہ پہ پرچے بھی نہیں ہونے چاہیے، بے گناہوں کو پکڑنا بھی نہیں چاہیے۔ بے گناہ لوگ جو اس میں شامل ہی نہیں ہیں، گرجا جلانے میں، گھر جلانے میں، ان لوگوں کو نہ پکڑا جائے، نہ ان کو ہراساں کیا جائے۔ تو یہ ہماری یہ پرامن اپیل ہے حکومت وقت سے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، جو ظالم ہو اس کو سزا ملے، جو مظلوم ہے اس کی داد رسی کی جائے۔ لیکن جو توہین رسالت کا معاملہ ہے یہ ہر مسلمان کا دل جلا ہے۔ انہیں کافروں کو پتہ نہیں کہ مومن اپنے نبی سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ یہ بجلی مہنگی ہوئی نہیں اٹھے، اب کوئی بیل شل جلا رہے ہیں، یہ پیٹرول مہنگا روز ہوتا ہے، یہ بیچارے جہاں پہلے 200 کا ڈلواتے تھے
وہ پٹھان تھا، اس نے کہا جی پٹرول خان صاحب مہنگا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا، ہم پہلے بھی 100 کا ڈلواتے تھے خان، اب بھی 100 کا ڈلواتے ہیں۔ تو پٹرول کا بم برداشت کر لیا، لیکن یہ یاد رکھیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں دست بستہ کہ توہین رسالت کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ مومن گناہ گار شرابی بھی ہو نا، تو شراب کے نشے میں بھی بیٹھا ہو، میرا ایمان ہے اس کے سامنے اگر کوئی بے ادبی کرے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس معاملے کو کوئی نہ چھیڑے، اس کے بارے میں ہم یہ گزارش کر رہے ہیں۔ حکومت ہماری مومنوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ دنیا پوری کو باور کرائیں کہ رسول اللہ کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے، قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ باقی چیزوں پہ ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں، باقی چیزوں پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، مفاہمت ہو سکتی ہے، تو اللہ کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے، اللہ فتنوں سے ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا